السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار کی ٹائم لائن۔ تو عزیز طلباء، یہ ٹاپک جو ہے جماعت نہم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب صفحہ نمبر 29، 30 اور 31 پر ہے۔ اس عنوان کے تحت سب سے پہلے قائد اعظم کا تعارف پڑھیں گے۔ محمد علی جناح پیدائشی نام ان کا اور قائد اعظم خطاب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور 11 ستمبر 1948 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ ایک نامور وکیل، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، اس لیے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1913 عیسوی سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 عیسوی تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم عنوان کے تعارف میں سے پاکستان کا تعارف پڑھیں گے۔ پاکستان براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے اور کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے کل رقبے کا تقریباً 0.67% ہے۔ پاکستان کے لفظی معنی پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ پاک کے اردو اور فارسی میں معنی خالص اور صاف کے ہیں، اور ستان کا مطلب زمین یا وطن ہے۔ اس طرح پاکستان کے لفظی معنی ہوئے پاک لوگوں کی سرزمین۔ پاکستان دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے۔ اس کی فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے اور یہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگر جغرافیائی محلوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 درجے سے 77 درجے طول بلد مشرقی کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے شمال میں چین، مغرب کی جانب افغانستان اور ایران، مشرق کی سمت بھارت اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد دیکھتے ہیں ٹائم لائن کسے کہتے ہیں۔ ٹائم لائن ایک جدول جس میں کسی خاص تاریخی دور میں لگاتار سالوں کے اہم واقعات کی فہرست ہوتی ہے، اسے ٹائم لائن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خاص دور میں ترتیب کے ساتھ واقعات کی فہرست بنائی جاتی ہے، اسے ٹائم لائن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے حوالے سے سیاسی اور آئینی کوششیں کیا کیں۔ تو سب سے پہلے 1909 وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کیں۔ اس کے تحت وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد میں 16 سے بڑھ کر 28 تک اضافہ کر دیا گیا۔ اس میں ممبئی کے مسلمانوں نے قائد اعظم کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ تو 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور اسی طرح 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا۔ قائد اعظم نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ احتجاجاً قائد اعظم نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد 1920 میں آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث کانگریس چھوڑ دی۔ 1929 نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ اسی طرح 1930 تا 1932 تک 3 گول میز کانفرنسیں ہوئیں۔ پہلی 2 گول میز کانفرنسوں میں قائد اعظم نے شرکت کی۔ 1934 میں آپ انگلستان سے وطن واپس آئے اور آپ کو مسلم لیگ کی صدارت دی گئی۔ 1940 لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت بھی قائد اعظم نے کی اور اس قرارداد کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کیا۔ 1945 تا 46 انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی اور ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم نے حلف اٹھایا۔ تو جولائی 1948 آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور 11 ستمبر 1948 قائد اعظم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز طلباء، یہ ہے قائد اعظم
کے کردار کی ٹائم لائن پاکستان بنانے کے حوالے سے اس میں ساری تواریخ جو ہیں یہ ترتیب کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، اور ان کے اہم واقعات، اس دور میں ہونے والے واقعات جو ہیں ان کو بھی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور تواریخ ترتیب کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں ٹائم لائن۔